दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का मुतालिया किसी से कम नहीं है। उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन्स यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुताले को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रखा है और वो दुनिया के तकरीबन सभी मज़ाहिब के बारे में गहराई से जानते हैं और उन पर अपनी गिरफ्त को मजबूती से रखते हैं। उन्हें हर मज़हब का इल्म है। यही वजह है कि उनके इज्तिमात में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शिरकत करते हैं और अनोखे और मुश्किल तरीन सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने हमेशा इन सवालों का जवाब इंसानी अक्ल को मुतमईन करते हुए तमाम तर मजहबी किताबों को बुनियाद बनाकर उनका हवाला देकर दिया है। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बात से बहुत से लोग समझकर इस्लाम कबूल करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से जो 3 सवाल किए उनका जवाब आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस लड़के ने अपने पहले सवाल में कहा था कि जानवरों की भी फीलिंग्स होती हैं। सभी मज़ाहिब कहते हैं कि जानवरों पर तशद्दुद ना किया जाए, लेकिन हम जानवरों को मारकर खा लेते हैं। क्या ये मजहबी अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं है? इस लड़के ने कहा कि मेरा मानना है कि खुदा, भगवान, यस्सु मसीह ये कुछ भी नहीं है। दरअसल इसका मकसद ये था कि सब इंसान मिलकर रहें, एक साथ रहें, लेकिन हम इंसान जानवरों को मार कर खा लेते हैं। ये कुल कायनाती भाईचारे की खिलाफ वर्जी है, जिसके लिए इस लड़के ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का लफ्ज इस्तेमाल किया। इस लड़के ने कहा कि हमें यही बताया जाता है कि खुदा में भी इंसानों वाली खुसूसियात हैं। वो शिर्क बर्दाश्त नहीं करता, उसे बुरे काम की अंजाम के तौर पर सजा देता है, अच्छे काम का इनाम देता है। तो खुदा की तमाम तर सिफात भी इंसानों जैसी ही हैं। इस लड़के ने कहा कि जैसे यहूदियों की किताब में कहा जाता है कि मैं एक हसद करने वाला खुदा हूँ, यानी मेरे अलावा किसी और की इबादत करोगे तो मुझे जलन होगी, मैं जेलस महसूस करूंगा। इस लड़के ने अपने सवाल में ये भी कहा कि क्यों ना एक ही खुदा को पूरी दुनिया मानने लगे और जानवरों के भी हुकूक हों, क्योंकि जानवरों की भी हमारी तरह फीलिंग्स हैं, पौधों को भी हमारी तरह फीलिंग्स हैं और वो जानदार होते हैं। हम सिर्फ इंसानों को ही अशरफुल मखलूकात कह दिया गया है, उनके भी हुकूक हैं। इस लड़के ने अपने सवाल के साथ जवाब भी दिया था और जवाब में कहा था कि क्यों ना पैंथिज्म को अपना लिया जाए और उस पर अमल किया जाए। दोस्तों, यहाँ आपको ये बता दें कि पैंथिज्म क्या होता है। पैंथिज्म से मुराद सभी के खुदाओं को, भले भगवान हो, यस्सु मसीह हो, अल्लाह हो, भगवान हो या कोई भी खुदा हो, उसे तस्लीम करना पैंथिज्म कहलाता है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप यहूदियों के खुदा को भी माने, आप ईसाइयों के खुदा को भी माने, आप हिंदुओं के खुदा को भी माने, इसे पैंथिज्म कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का इंतहाई शानदार जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने इस लड़के के सवाल को आसान अल्फाज में समझाया। उन्होंने कहा कि ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम जानवरों को क्यों मार देते हैं जबकि मज़ाहिब तो उन्हें मारने से मना करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हम दूसरी जानदार चीज़ों, पौधों और जानवरों को मारेंगे नहीं तो हम खुद जिंदा नहीं रह सकते। आप खुद सोच कर बताइए, अभी जिस लम्हे आप सांस ले रहे हैं, इसी दौरान आपके जिस्म के अंदर सैकड़ों जरासीम दाखिल हुए और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपके फेफड़े मार देते हैं। आप जानदारों का कत्ल कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आप चाहते हैं कि जानवरों को भी भाईचारे में शामिल किया जाए, तो आप सांस ले रहे हैं, अपने लाखों भाइयों का कत्ल कर रहे हैं। कैसे भाई हैं आप? कैसा भाईचारा है आपका? आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए लाखों जानदारों का कत्ल कर रहे हैं, ये कैसा भाईचारा हुआ? लिहाजा क्यों ना पहले ये तय कर लिया जाए कि भाईचारा क्या होता है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि हर जानदार चीज मेरी भाई है, तो उसको जिंदा रखने के लिए आप खुद मर जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा आइए भाईचारे की तारीफ को समझ लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि दूसरों को कत्ल कर दो या दूसरों को दबा दो अपने आप को जिंदा रखने के लिए या अपने आप को कोई फायदा पहुंचाने के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप खजूर के दरख्त को देखते हैं, जो पाल्म ट्री है, खजूर का दरख्त, दरअसल वो एक मोमिन दरख्त है। सहाबा कराम ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, दरख्त कैसे मोमिन हो गया? फरमाया, इसकी जड़ें ज़मीन की जानिब बढ़ती हैं, ज़मीन की गहराई में उतरती हैं और इसका तना हवा में ऊपर की जानिब निकलता है, जबकि बाकी दरख्तों में उनकी जड़ें ज़मीन में फैल जाती हैं और उनके तने भी, शाखें और तने फैल जाते हैं, जिससे वो दूसरे छोटे पौधों का रिस्क
یا ان کا حصے کے اجزاء کھا لیتے ہیں یا ان کے مارنے کا باعث بن جاتے ہیں، لہٰذا وہ درخت مومن نہیں ہے۔ البتہ کھجور کا درخت چونکہ اس کی جڑیں زمین کی گہرائی کی جانب بڑھتی ہیں اور تنا یعنی شاخ اوپر کی جانب نکلتی ہے، اسی طرح سے یہ مثال ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کبھی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، لہٰذا کھجور کا درخت مومن درخت ہے۔ یہاں سے آپ بھائی چارے کی تعریف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی چارے سے مراد یہ ہے اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے کسی دوسرے بھائی کو نقصان نہ پہنچانا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا کو انسانوں کے حقوق بتائے تو انہیں علم ہوا کہ انسانوں کے حقوق پورا کرنا کتنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر ظلم نہ کرو، گھوڑوں پر تشدد نہ کرو، جانوروں پر ظلم نہ کرو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے، پہلے انسانوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا، اب یہ جانوروں کے حقوق بھی بات کر رہا ہے اور اب جانوروں کے حقوق بھی چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آگ لگاتا ہے زمین پر اور وہاں پر کسی چونٹیوں کا گھر ہوتا ہے، اس آگ کو بجھا دو کیونکہ وہ چونٹیاں مر رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ان مثالوں سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں 2 موقعوں پر کسی جانور کو مار دینے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، جب آپ سے غلطی سے کسی جانور کا قتل ہو جائے یا کسی جانور کو آپ مار دیں، آپ کے پاؤں کے نیچے چونٹی آ جائے یا گاڑی کے نیچے خدا نخواستہ بلی آ جائے، اس طرح کے حادثات میں۔ اور دوسرا وہ جن جانوروں سے متعلق قرآن پاک نے اجازت دی ہے کہ انہیں کھایا جا سکتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، اس موقع پر جانور کو ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ کسی جانور پر تشدد کیا جائے یا اسے مار دیا جائے۔ جانوروں کے احترام سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ مثال بھی دی کہ ایک عورت جو بد کردار تھی، زناکار تھی، اس نے جب موت سے پہلے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی تھی کیونکہ اس نے خلق خدا پر رحم کیا تھا۔ اسلام اس حد تک جانوروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات کو یہاں پر کنکلوڈ کر دیا اور بتا دیا کہ اسلام کسی جانور پر تشدد کرنے کو نہیں کہتا ہے، البتہ ہم اگر جانور اور پودوں کو نہیں کھائیں گے تو ہم خود مر جائیں گے، لہٰذا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ جانوروں کو بھی یونیورسل بردرہڈ یعنی کل کائناتی بھائی چارے کا حصہ بنا لیا جائے اور انہیں نہ کھایا یا استعمال نہ کیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھے گئے دوسرے سوال پر، یعنی پینتھزم پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا۔ پینتھزم سے مراد سبھی کے خداؤں کو مان لینا ہے، جو جس کو خدا کہے اس کی ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ اگر کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے تو ہاں کہنا ہے، کوئی سمندر کی پوجا کرتا ہے تب بھی ہاں کہنا ہے، کوئی بھگوان کو مانتا ہے تب بھی ہاں کہنا ہے، کوئی یہودی اپنے آقا کو مانتا ہے اس پر بھی ہاں کہنا ہے، خدا کو بھی ماننا ہے، یسوع مسیح کو بھی ماننا ہے، اسے پینتھزم کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اینتھزم دراصل اینتھرومورفزم کی ایک فلسفہ ہے جس کے مطابق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نظر آنے والے کچھ انسان بھی خدا کے روپ میں ہوتے ہیں۔ دراصل اس فلسفی کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اتنا نیک ہے کہ وہ بندوں کے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی کبھار انسان کے روپ میں نظر آتا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس فلسفے کو کیسے رد کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بظاہر یہ بہت بڑی فلسفی لگتا ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی بنایا ہے، ڈی وی ڈی پلیئر بنایا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی بنوں گا تبھی مجھے سمجھ آئے گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ میں نے تو اس کو بنایا ہے، مجھے اس کا مکمل علم ہوگا۔ لہٰذا خدا نے انسانوں کو بنایا ہے تو خدا کو انسانوں کا روپ دھارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے انسان کی خوشی اور اس کے دکھ کا پہلے سے معلوم ہے۔ جیسے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنانے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ڈی وی ڈی کہاں ڈلے گی اور کیسے سکپ کریں گے یا پیچھے کر کے ریوائنڈ کیا جائے گا۔ البتہ ڈی وی ڈی بنانے والا ساتھ میں ایک یوزر مینول دے دیتا ہے، کاغذ پر لکھ کر اہم ہدایات دے دیتا ہے جس سے پڑھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسلام میں وہی کتاب کی مانند قرآن پاک ہے جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ انسانوں اور معاشرے کو کیسے آگے بڑھانا ہے، کیسے عبادات کرنی ہے، کیسے دین اور مذہب پر عمل کرنا ہے۔ خدا نے انسانوں کی بھلائی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اس میں لکھا ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا۔
کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، بہن سے کیسے بات کرنی ہے، ماں کا احترام کیا ہے، والد کا مرتبہ کیا ہے، مذہب کیا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، کس کو آخری نبی ماننا ہے، یہ سب قرآن پاک میں لکھا ہے۔ اس کے لیے اللہ کو انسان بن کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے قرآن پاک کی صورت میں مکمل ہدایات دے دی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ لہٰذا اس طرح سے پینتھزم فلسفی غلط ثابت ہوتی ہے، اور پینتھزم کا ذکر آپ نے کہا کہ وید میں ہے، وید میں ایسا نہیں ہے، وید میں یہ کہا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ وید ہندوؤں کی ایک مذہبی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ وید میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی توحید کا ذکر ہے، یہ مانا گیا ہے کہ خدا ایک ہے۔ البتہ دنیا میں خدا کو پکارنے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی یسوع مسیح، اور کوئی اپنے آقا کے نام سے پکارتا ہے۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب اتنا اطمینان بخش تھا کہ یہ لڑکا وہیں کھڑا کھڑا ہاں میں سر ہلاتا رہا اور ان کی بات کو مکمل طور پر سمجھ چکا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویڈیو دیگر افراد تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ سمجھ سکیں۔